ناظرین، کیا آپ نے کبھی زمین پر موجود جنات کے قید خانے کے متعلق سنا ہے، جس کے متعلق مقامی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا؟ تو آج ہم آپ کو اس جنات کے قید خانے سے منسلک واقعات اور اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہ جنات کا قید خانہ صحرا میں موجود ایک دیو ہیکل کنواں ہے۔ یہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ سورج کی کرنیں بھی کبھی اس کی تہہ کو روشن نہیں کر سکیں، جس کو مقامی لوگ بارہوت کہتے ہیں، یعنی دوزخ کا کنواں۔ یہ کنواں یمن کے شہر حضرموت میں واقع ہے۔ یہ ملک اپنے تاریخی، بالخصوص ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے واقعات، شداد کی جنت اور ممکنہ طور پر تابوت سکینہ کی موجودگی کے باعث پہلے ہی خود میں پراسراریت کا محور ہے۔ اس ملک میں ہود اور ان کی دیو قامت قوم عاد کے بھی باقیات ملے ہیں۔ تاہم یہ ملک، بالخصوص اس کی یہ سرحد، اس وقت مزید دلچسپی کا مرکز بنا جب اس کنویں پر دنیا کی نظر اس وقت پڑی جب 19ویں صدی کے آغاز میں نیشنل جغرافک کے لیے اس جنات کے کنویں پر حمود بن حفیظ تحقیقات کے غرض سے یہاں پر ایک ویڈیو رپورٹ بنانے کے لیے پہنچے۔ اس غرض سے وہ خود کو ایک رسی سے باندھ کر اس کنویں میں اترے، اور بعد ازاں انہوں نے جو کچھ دیکھا اور بتایا وہ انسانی عقل ماننے سے قاصر ہے۔ حمود بن حفیظ کامیابی سے اس کنویں کی گہرائی پر اترے، لیکن اس کی تہہ میں اتر کر جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کی گہرائیوں میں موجود ایک عجیب قسم کے گندھک اور یہاں موجود مٹی کے ذرات کے نمونے انہوں نے لینا شروع کر دیے۔ تاہم اسی دوران انہوں نے ایک عجیب الخلقت مخلوق کی آواز سنی، جس نے انہیں کہا کہ حفیظ نہ ڈر، کہ میں یہاں کا رکھوالا ہوں اور یہاں کا سربراہ ہونے کے ناطے میں تمہیں یہاں سے کچھ بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ حفیظ کے مطابق یہ عجیب مخلوق دوما تھی۔ عبرانی زبان میں دوما کا مطلب خاموشی کے ہیں، جو کہ یہود عقائد کے مطابق ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے قبضے میں بری روحیں ہیں۔ بہرحال حمود نے اس تمام واقعے کو اپنا وہم سمجھا اور وہ یہ تمام نمونے لے کر کنویں سے باہر آ گیا، اور باہر آ کر اس نے اپنے اسسٹنٹ کو تمام واقعہ سنایا۔ اتنی دیر میں کسی غیبی طاقت نے انہیں کنویں میں کھینچ لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے تمام دنیا کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، اور کئی دوسرے لوگوں نے اس کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ایک اور کمپنی نے یہاں کی ویڈیو ریکارڈنگ کی ٹھانی اور ایک ٹیم کو یہاں بھیجا۔ اس ٹیم کے ایک ممبر نے کیمرہ سمیت اس کنویں کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کمر سے رسی باندھی اور کنویں میں اتر گیا، لیکن تھوڑا ہی نیچے جانے پر کنویں کے باہر چیخ کی آواز سنائی دینے لگی، جو کہ اس شخص کی تھی جس نے کنویں میں جانے کی جسارت کی تھی۔ تاہم خوش قسمتی سے اسے واپس باہر کی طرف کھینچ لیا گیا، لیکن جب اس شخص نے اندر اس کے ساتھ
پیش آنے والے واقعے کے متعلق بتایا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص کے مطابق اندر صرف اندھیرا تھا اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کنویں کی چوڑائی تنگ ہوتی جا رہی ہو، یا جیسے وہ کسی کنویں میں نہیں بلکہ کسی جاندار کے منہ میں چلا گیا ہو اور اب وہ منہ بند کرنے لگا ہو۔ اس کنویں سے جڑی ایک اور پراسرار کہانی، جس کے باعث لوگوں میں اس جگہ کے متعلق خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور سیاح بھی یہاں کا دورہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ مقامی باشندوں کے مطابق ایک آدمی جب اس کنویں کو عام کنواں سمجھ کر پانی نکالنے کے لیے تھوڑا اندر جانے لگا تو اچانک خوف سے چیختا ہوا باہر آیا، لیکن اس کا آدھا جسم موجود نہ تھا، جیسے کسی نے اسے کھا لیا ہو۔ اس کے بعد بھی یہاں کئی ٹیمیں گئیں، لیکن اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام رہیں اور ہر بار ایک نئے اور پراسرار واقعے کے ساتھ ہی یہاں سے لوٹیں۔ لیکن اس سے جڑے پراسرار واقعات میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ عرب لوک داستانوں کے مطابق اس کنویں کو اچھے جنوں نے کسی قدیم بادشاہ کے حکم سے کھودا تھا تاکہ یہاں شیطانی جنات کو قید کیا جا سکے۔ قریبی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ پراسرار طور پر غائب ہوئے ہیں اور یہاں کسی عجیب و غریب پرندے کو بھی دیکھا گیا ہے جو اس کے اندر اور باہر منڈلاتے ہیں۔ ان پرندوں نے قریبی لوگوں پر حملہ بھی کیا ہے۔ ان تمام پراسرار واقعات کے علاوہ اگر اس کنویں سے متعلق حمود کے واقعے پر غور کریں تو ان کی ٹیم کے بچ جانے والے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ انہیں وہاں مختلف قسم کے سلفر کے ذرات ملے تھے اور حضرموت میں کھدائی کے دوران بھی کچھ عجیب قسم کی گندھک اور تارکول کی طرح کا مادہ بہت سی جگہوں سے ملا، جس کی بہت ہی گندی بدبو ہوتی ہے، جس کے باعث یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں بہت سے پرانے آتش فشاں زیر زمین موجود ہیں اور برہوت کا کنواں بھی ان میں سے ایک ہے، کیونکہ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کنویں سے بھی ویسی ہی گندی بدبو آتی ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خلا سے گرا ہوا کوئی شہاب ثاقب ہو جو کسی دوسرے کہکشاں سے زمین پر آ گرا ہو، جس کے باعث یہ کنواں وجود میں آیا ہو۔ کیونکہ حمود بن حفیظ کی رپورٹ کے مطابق اس کنویں میں موجود دھات اس زمین سے تعلق نہیں رکھتے، جبکہ یمنی حکام اور وہاں کے جیولوجیکل سروے کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ نیچے کیا ہے۔ یہ بہت گہری ہے، ہم اس کنویں کے نچلے حصے تک کبھی نہیں پہنچے۔ ان تمام پراسرار واقعات کی کوئی بھی ویڈیوز یا شواہد بھی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس کنویں کے اندر کی کوئی ویڈیو تک موجود نہیں، اور کوئی ویڈیو بنائی بھی گئی تو اس میں روشنی نہ داخل ہونے کے باعث صرف تاریکی ہی ریکارڈ ہو سکی۔ ناظرین، یہ کنواں کسی آتش فشاں یا کوئی شہاب ثاقب کے باعث وجود میں آیا، یا پھر واقعی اس کے پیچھے کوئی مافوق الفطرت شے موجود ہے
ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔